انڈسٹری کے فرینڈز، السلام علیکم۔ بڑی اچھی بہت اچھا ایشو ہے، کیونکہ میری بھی زندگی کا مقصد یہی رہا کہ اس سلسلے میں جستجو کی جائے کہ کرپشن کے حوالے سے، اور میں بڑی پرانی کہانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے، کہ جب میں یہاں لاہور کے اندر اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اپنے کالج کے اندر کرپشن دیکھا، اس کے خلاف کھڑا ہوا، ہڑتال کی، مارشل لاء لگا ہوا تھا، دس از 69، میرے اوپر ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی مجیب الرحمن شامی صاحب کا، تو اس میں سجاد میں نام بھول رہا ہوں، سجاد میر صاحب نے میرے اوپر مضمون لکھا 3-4 پیجز کا، دس از 69، کہ جی کرپشن کے خلاف ایک جہاد ایک لڑکا کر رہا ہے۔ تو خیر یہ چلتا رہا معاملہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر آج ایتھکس اینڈ بزنس کی بات کریں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی انسانی ذہن کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور سمجھ پا بھی رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ کہیں بھی انسان کو موقع ملے منافع کا، بے ایمانی کا، ان ایتھیکل بیہیویئر کا، تو سارے انسٹیٹیوشنز میں ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے دنوں، پچھلے 50 سال میں، 100 سال میں، سارے انسٹیٹیوشنز میں دیکھا ہے۔ بینکنگ میں بھی دیکھ لیا، سیاست میں بھی دیکھا ہوا تھا، بزنس میں بھی دیکھا، بڑے بڑے انسٹنسز ہوئے ہیں جس کے اندر جہاں کوئی چیز چھپ کر کی جا سکتی ہے وہاں انسان کر رہا ہے، اور کرتا ہے، اور کرتا رہے گا۔ مجھے کیوں میں کرتا رہے گا؟ کیونکہ ظلم، زیادتی، ایکسپلائٹیشن، ہولڈ آف پاور کے ساتھ ظلم، اس سے تعلیم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایتھکس ہیں جو انسان اپنے اندر ڈالنا چاہے تو ڈال لے۔ ہی از ناٹ بورن ود دوز ایتھکس، ایٹ لیسٹ بورن ود دا فیکٹ کہ وہ انصاف جانتا ضرور ہے۔ یعنی 2 بچوں کو مختلف کھلونے دے دیے جائیں تو وہ بچے بھی آپس میں لڑ لیں گے، ایک کو 2 دیں، ایک کو 1 دیں، تو وہ بھی گنتی ان کو نہیں آتی ہوگی، مگر وہ ناانصافی کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ تو بلٹ ان ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بلٹ ان ہے کہ جس کے پاس 2 ہوں گے وہ اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوگا، یہ بھی بلٹ ان ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ زندگی بھر کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم اچھا ہی کریں گے۔ پرائرٹی ہمارے ذہن میں جو جب بھی بن جائے، اگر پیسہ، مال و دولت پرائرٹی ہے تو وہ اس پرائرٹی کی بنیاد پر ہم چلیں گے، اور زندگی میں چھوٹے چھوٹے غلط قدم بھی اٹھاتے رہیں گے، کمپٹیشن میں اٹھا لیں گے، بیک بائٹنگ کر لیں گے، بیک سٹیبنگ کر لیں گے، اور یہ بیسٹ آف کلچرز کی کہانیاں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ کامن فیکٹر انسان ہے، اور انسان کے جذبات ہیں، اور اپنے آپ کو ڈسپلن کہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں، کب آپ کمپرومائز کریں گے؟ پریشر میں کریں گے، بہت زیادہ پریشر ہوگا تو کریں گے، بہت چھپ کر کوئی کام ہو سکتا ہے تب کریں گے۔ ویری فیو پیپل اینڈ دے آر جائنٹس آف سوسائٹی جو ان کو وتھسٹینڈ کرتے ہیں، یو سی ویری فیو پیپل۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا کہ ہی یوز ٹو چارج اباؤٹ 3000 روپیز ٹو ٹیک اے کیس بٹ اسٹڈی اٹ فرسٹ، 3000 روپیز جسٹ ٹو اسٹڈی دا کیس، اینڈ ہی وڈ سے کہ ہی وڈ ٹیک اباؤٹ 10 minutes ٹو اسٹڈی دا کیس۔ تو ہی واز دیٹ کائنڈ آف اے جائنٹ کہ وہ اپنی پرائیویسی میں بھی اگر 5 منٹ لگتے تھے تو 1500 روپے واپس کرتے تھے۔ اچھا، دیٹ از ریمارکیبل دین، کہ اپنی پرائیویسی میں جب کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، اور اگر کسی کا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کے اندر تو اللہ جانتا ہے، اینڈ دین یو ڈسپلن یور سیلف اینڈ بی سو ہارش آن یور سیلف کہ نہیں میں تو یہ فالو کرنا ہے۔ اینڈ دیٹ ٹو ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس شوڈ بی اے پارٹ آف لائف۔ تو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، مگر کچھ اچھے واقعات بھی ہیں زندگی میں، کہ میرے ایک مریض تھے جن کا جو پرانی بات ہے 80s کی، کہ 80,000 روپے نہیں
25,000 روپے دے کر اور میرے پاس وہ بھول گئے. اچھا، اور میں مینول کام کرتا تھا 80s میں. ظاہر ہے کہ وہ پیشنٹ کارڈز ہوتے تھے، ان کو 2-4 مہینے میں سب کو دیکھتا تھا کہ بھئی جن کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ان کو میں آرکائیو کر دوں، اور جن کے زیادہ تر یہ انٹرسٹ ہوتا تھا کہ کس کے پیسے باقی ہیں. تو ان کا دیکھا میں نے، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ 2-4 مہینے ہو گئے یہ آئے نہیں واپس. پھر رکھا، پھر 2-4 مہینے ہو گئے آئے نہیں واپس. تو تقریباً 10-12 مہینے کے بعد میں نے فون کیا تو پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ دس منی which he did not owe it to me because he had paid in advance. تو خیر میں نے تلاش کر کر ان کو واپس کیا، ان کی فیملی کو. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ ایک آفتاب احمد خان صاحب نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے، میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، وہ فیملی تھی. تو جب آفتاب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی بعد میں، یا ان کو خاندان نے جب بتایا، تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہینس دس واقعہ. انہوں نے یہ کہا کہ عارف جو ہے نا، اس نے کوئی خاص بات تو کی نہیں، اس کا خاندان ٹھیک ہے، اس کو کرنا یہی چاہیے تھا. There's nothing special about it. Why it becomes special? Because in this society this has become special. یعنی ایک آدمی کوئی پرس کہیں سے ملے اور گھر لے جائے، اگر وہ واپس کرتا ہے، اٹ بیکمس اسپیشل. زمین پر پڑا ہو سب لوگ دیکھ رہے ہوں، اٹ از ناٹ اسپیشل. تو اٹ از سم تھنگ وچ کمز فرام ان سائڈ. کیونکہ آپ لوگ بزنسز ہیں تو میری یہ جستجو بھی بڑی پرانی ہے. آئی ہیو بین a socialist, I have been a leftist, I have been a rightist, depending on the information I received. And my mother, Allah Jannat Naseeb Kare, wanted me to read so much کہ جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا میرے کنٹمپریز کچھ نہیں پڑھتے تھے اور مجھے وہ پڑھنے کی چیزیں بڑی بڑی دیتی تھیں، جس کے اندر میں نے کمیونزم کو پڑھا، فریڈرک اینجلز کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، مولانا مودودی کی تنقیحات، تفہیمات، اسلامک لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، یہ سب انٹرمیڈیٹ کے دوران پڑھا. تو جب سے میں یہ پریشان تھا کہ انسان کی تگ و دو کیا ہوتی ہے. کمیونزم بڑا اچھا لگا مجھے کہ بھئی کمیونٹی لیونگ ہے، ایوری بڈی گیٹس دا سیم تھنگ، سیم سیلری. اینڈ دین انسانوں کے اندر، جب انسانوں کے ایموشنز کے اندر وہ فیکٹ آپ ڈالیں سوشلزم کا کہ سب کو یکساں ملے گا، جتنا کوئی کام کرے سب کو یکساں ملے گا، تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے فیلئر. بٹ اٹ واز ایکسپیریمنٹڈ ان ملینز آف پیپل، اینڈ انسان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تقریباً. اچھا، پھر کیپٹلزم کو آپ دیکھیے تو اتنی پروفٹ ٹیکنگ اس میں دیکھی ہم نے ہمیشہ سے، بہت پروفٹ ٹیکنگ. اینڈ آئی ہیو، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو دا ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ پور، تو تھامس پکیٹی از اے گڈ سورس. تھامس پکیٹی نے ہی از اے فرینچ اکانومسٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی، 2013 کے اندر کیپٹل ان دا 21st سینچری، اور پھر 2018 میں لکھی اس نے کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی. اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ ایکچولی کہ کیا کیپٹل کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور انسان بڑا کمفرٹیبل ہے تضاد پیدا کرنے میں، ڈسکریپنسی بٹوین انکمز، ویری کمفرٹیبل. دا ورلڈ اپریشیٹس دیٹ. دا ورلڈ اپریشیٹس دا رچ اینڈ دا ملٹائی رچ، اور اتنا رچ جتنا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کروں پیسوں کا. مے بی اٹس دا لسٹ فار پاور اینڈ گڈز اینڈ وچ پروموٹس بزنس آلسو. یعنی جو لسٹ ہے نا، ٹو بائی اینڈ ٹو ایکوائر، اسی پر بزنسز چلتے ہیں. تو کہاں سے بیلنس میں تلاش کروں اپنی زندگی میں؟ تو ہر شخص کا ایک زندگی کا بیلنس ہے. کسی کا مجھ سے اوپر ہوگا اور کسی کا مجھ سے نیچے ہوگا. اور میری بھی مجبوری یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا بیلنس جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. آپ سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ نے بیلنس اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے، دیٹ از دا بیسٹ بیلنس. اینڈ ٹو آل آف اس، اللہ ہمیں مبارک کرے کہ جو بیلنس ہے اس میں ہم خوش رہیں. اچھا، مگر کریں کیا؟ اب جہاں تک بزنس کے اندر ایتھکس کا تعلق ہے تو 5 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں، اور وہ اس پچھلے 10 سال کے اندر بزنس کو سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ بزنس بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر دیر ٹو میک پروفٹ جینوئنلی،
The businesses are learning to make profit based on 4 or 5 more other things also. ایک تو اسٹیک ہولڈر جو آپ کا ہے یقیناً وہ پروفٹ گیڈ مشینری ہے، وہ آپ نے چلانی ہے ورنہ یو وونٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ورکرز کا آپ انٹرسٹ سیف گارڈ کریں. ظاہر ہے ان ایتھیکل بزنسز جس کے اندر ورکر انٹرسٹ نہیں ہو، سیف گارڈ نہ کر سکیں، فزیکل انٹرسٹ سیف گارڈ نہ کر سکیں، سیفٹی پروسیجر سیف گارڈ نہ کر سکیں، ان کو ان کی جو انکم ہے اس کو بھی آپ کس طرح سے ہینڈل کریں کہ آپ کتنا پروفٹ آپ کے لیے جائز اور کتنا آپ ورکرز کو دیں گے، مارکیٹ کے ساتھ اس کو کیسے بیلنس کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ورکر کے ساتھ. اب تیسری چیز نہیں آنے لگی ہے کہ انوائرمنٹ کانشیسنس ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا بزنس انوائرمنٹ خراب کر رہا ہو. اینڈ انوائرمنٹ کے متعلق جنرلی وی تھنک آف دا فیکٹ کہ جی ہوا آلودگی، یوٹیلیٹری یعنی یہ چیزوں کا استعمال اور چیزوں کا ضیاع، یہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے زیادہ سمجھا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آج آپ انسانیت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں اپنے کاروبار سے. دیر آر لاٹ آف businesses which may not be doing that and I will name a few when I come to that. آج آپ انسانیت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہیں. کل جو آپ معاشرہ کریٹ کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں آج اپنی لالچ کے اندر یا اپنے پروفٹس کے اندر. پروفٹس اور لالچ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پروفٹ میں کتنا، اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، اینڈ آئی ایم کنفیوز کہ ہاؤ مچ پروفٹ از ریئل پروفٹ. آپ کو یاد ہوگا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ایک آدمی نے، ینگ مین باٹ اٹ یا ہی ہیڈ اٹ بٹ ہی باٹ دیٹ کمپنی ایٹ 24 28 اور اس نے ایک دوا جو $2 یا $3 کی ملتی تھی اس نے $1200 کا دیا. یو ریمبر دیٹ انسیڈنٹ ان دا US؟ یہ پیچھے 1-2 سال پرانی بات. بڑا لوگوں نے کہا، اس نے کہا جی وی آر ان اے کیپٹلسٹ کنٹری، جو میں لینا چاہوں گا وہ لوں گا. تو وہ بھی اس معاشرے کے اندر تناؤ کا باعث ہوا کہ ہاؤ مچ ول یو الاؤ دیٹ. اچھا دین دوسری بات آپ کے ساتھ، واٹ جولین اسانج ڈڈ فار ایگزامپل، واٹ وکی لیکس ڈڈ، واٹ پیناما لیکس ڈڈ، واٹ پیراڈائز لیکس ڈڈ. کیا ہوا؟ یہ ایک آدمی نے یہ سوچا کہ اس کو میں ہوا دوں، واٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے نا. جولین اسانج کے پیچھے تو دنیا پڑی ہوئی ہے بیکاز ہی opened up what the state was wanted to hide. State has hidden a lot. مائلائی کا پتہ نہیں چلا، مساکر کا بہت دنوں بعد پڑا، ابو غریب کا پتہ نہیں چلا، بہت دنوں بعد پتہ چلا، رینڈیشنز کا پتہ نہیں چلا، بہت دنوں بعد پتہ چلا، واٹس ہیپننگ ان گوانتانامو میں پتہ نہیں چلا، بہت دنوں بعد پتہ چلا. تو states have hidden whatever evil they have done and they create a justification کہ یہ evil اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ ہے اور یہ بغیر رینڈیشن کے اور بغیر ٹارچر کے حل نہیں ہوگا. States have violated their own principles. جو یونائٹڈ نیشنز نے یا جنیوا کنونشنز نے یا ہیگ کنونشنز نے سب طے کیے، ان سب کو وائلیٹ اسٹیٹ کرنے کو تیار ہے. چھپا کر رکھتی ہے کچھ عرصہ، قانون کو بدلتی ہے پھر اس کے بعد. یعنی اگر اسٹیٹ کا اپنا قانون لگنے کا امکان ہو تو گھسنے بھی مت دو، ایک الگ جزیرہ بنا لو گوانتانامو بے کا کہ وہ لگا ہی نہیں قانون. اگر ریفیوجیز گھس جائیں گے تو اپنا قانون لگ جائے گا، لہٰذا ان کو ڈوبنے دو، مرنے دو، ان کو آنے مت دو. ٹوڈے دیر از اے ویری گڈ آرٹیکل ان دا نیو یارک ٹائمز which comes with the Express Tribune. It talks about 2 people who are refugees in Poland. One of them is a Syrian refugee and the other is one from Ukraine. اور دونوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ایک کی کتنی پٹائی ہوتی ہے، ایک کو کتنا مارا جاتا ہے، ایک کو کتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے، ایک کو جنگلات کے اندر فریز ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے، فری ٹرپس دیے جاتے ہیں. تو دیٹ از دا ہپوکریسی. اور یہ ہپوکریسی جب نیشنز کرتی ہیں نا، اٹس جسٹ اے ریفلیکشن آف ہپوکریسی وچ مین کائنڈ کین ڈو، وچ یو اینڈ آئی کین ڈو اف اٹ کمز ٹو دیٹ. ہم اپنے بائسز پال لیتے ہیں. اب کیپٹلزم کے اندر منافع کا معیار کیا ہو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک اور یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا.
کہ آٹے میں نمک ہو. کس چیز کو میں ویلیو کروں گا اپنی زندگی میں؟ دا ہیپینس وچ آئی گیٹ فرام سرونگ ادرز اینڈ ہیلپنگ ادرز, اور دی ہیپینس وچ آئی may get from exploiting others and stomping on them, whether it's to rise within the corporate sector. That can also happen. آپ یہ مت سمجھیے کہ کمپٹیشن کے اندر انسان کیا کیا نہیں کرتا. بیک بائٹنگ, کبھی کبھی لوگ دوسرے کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. Quite frequently. I have seen people, my friends all around me do that. کام کسی نے کیا, کریڈٹ کسی نے لیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ زندگی بھر کی آپ کی جستجو ہے کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. واٹ شوڈ بی یو بی سیٹسفائڈ. کوئی میرے پرنسپلز آپ پر نہیں لگ سکتے, میرا معیار خوشی کا آپ پر نہیں لگ سکتا. آپ نے اپنا معیار تلاش کرنا ہے. واٹ گائیڈز می آر ڈفرنٹ تھنگز. واٹ گائیڈز می آئی کین شیئر دیٹ ود یو, بٹ اٹس ناٹ اے پرسکرپشن فار یو. واٹ گائیڈز می از مے بی اسلامک ہسٹری. What guides me is hamdardi of people. What guides me or affects me more. And everybody is affected in a different way in a given situation. ایک شاعر ہوگا ہمیشہ تکلیف میں جیتا ہے, معاشرے کی عیب کو نشاندہی کرتا ہے, بتاتا ہے. ایک رائٹر ہے وہ یہ کرتا ہے. میں نے بڑے بڑے آرٹسٹ مزری میں رہتے دیکھے ہیں کیونکہ ان کی پرائرٹی پیسہ کبھی تھا ہی نہیں جس کو ہم مزری کہتے ہیں. سعادت حسن منٹو, صادقین, ہے نا, مطلب ان کو اس بات سے کوئی ہوش نہیں کہ یہ عمارت کتنی بڑی ہے اور میں نے کیا دنیا میں کمایا. اور یہ بھی ایک عجیب سی جستجو ہے کہ ہم کماتے رہنے, دولت جمع کرتے رہتے ہیں, تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں, اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مرنے جاتے ہیں, مرنے کے قریب ہوتے ہیں, تو یہی ٹوکرا بوجھ کا اپنی اولاد کے سر پر رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر یہ کمانا بھی, اگر یہ میں نے ایک جگہ مثال دی کہ اگر کوئی آدمی صبح کھانا شروع کرے ناشتے پر اور دوپہر تک کھاتا رہے تو ڈاکٹر کہے گا یہ بیمار ہے, اس کے بدن کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ یہ کھا رہا ہے. اور رات تک کھاتا رہے تو ڈاکٹر کہیں گے یہ ڈبل بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, کہ اس کو پھر کسی مینٹل اسائلم میں ڈالا جائے, اس کو باندھا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. تو یہی بات پیسے میں کوئی نہیں کہتا کہ آپ اتنا کما لیتے ہیں, اور آپ میں بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے اتنا کما لیا جتنا آپ کھا نہیں سکیں گے. میں نے اتنا کما لیا, میں آپ کو کیوں کہوں جو میں کھا نہیں سکتا, میں رہ نہیں سکتا. جتنے میں دنیا کے سفر کر لوں پھر بھی بچ جائے گا کچھ نہ کچھ. تو لہٰذا مجھے کسی نے کہا کہ میں کراچی میں تھا تو ایک بہت بڑے فارماسیوٹیکل کے میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ پریسیڈنسی سے ہٹیں گے تو واپس اپنی کلینک آپ چلائیے, بہت ضروری ہے. تو میں نے آئی یوزڈ بیڈ مثال, مگر میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتوں کی طرح کام کر کے پیسے نہیں بنانے. میں نے یہ طے کر لیا کہ میں کام کروں گا ضرور, بٹ آئی ہیو انف. واٹ از انف یار, آئی ہیو انف. تو دس از اے ججمنٹ یو ول ہیو ٹو میک ان لائف. اینڈ یہ جب ججمنٹ آپ کریں نا تو اس کو پھر آپ کو خیال ہوگا کہ جی انسانی ہمدردی مے بی دا فیکٹر وچ میکس یو ہیپیئر, ہے نا. اینڈ میں نے ایک کتاب لکھی, کمال ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی آئی نیور لاسٹ ڈیٹا, مگر ایک کتاب لکھی اور بڑا اس کے اندر میں نے ان پٹ ڈالا, اینڈ میں نے اس کو ٹائٹل دیا دا جوائے آف ہیپینس اینڈ ہیپینس. اور اونلی ونس آئی لاسٹ ڈیٹا, آئی ہیو نیور لاسٹ ڈیٹا, اونلی ونس آئی لاسٹ ڈیٹا, بٹ آئی ہیو کیپٹ دیٹ کمپیوٹر اراؤنڈ کہ میں خود ہی سیلویج کروں گا اس کو. تو آئی لاسٹ دیٹ ڈیٹا. وہ تھا میکنٹاش تھا میرے پاس, ایپل تھا, اور وہ جب اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا تو سارا وائپ آؤٹ ہو گیا. حالانکہ میں اس کو کلاؤڈ پر رکھتا تھا, مگر اتفاق سے کلاؤڈ پر وہ چیز نہیں گئی ہوگی, واٹ ایور دا ریزن, کیوں نہیں گئی. خیر, تو جوائے آف ہیپینس کے اندر میں نے بڑا ٹریس کیا, کیونکہ میری زندگی کی خود بھی کوشش رہی ہے کہ خوشی تلاش کروں, خود بھی ہے. سیڈنس بادرز می اینڈ یو, اینڈ ٹو کم آؤٹ آف سیڈنس فاسٹر از مائی ایفرٹ ایوری ڈے. یعنی جو کرائسس ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں,
تو میری 1 گھنٹے کی نیند کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی مجھے خیال آتے ہیں صبح تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ یہ پرموٹیشنز اینڈ کمبینیشنز. تو مائی ایفرٹ ان لائف ہیز بین ٹو اوور کم ایون ناٹ گیون ایون این آور آف مائی لائف ٹو اے کرائسس, اور میں اس کو ہینڈل کروں, ایموشنلی مجھے اسٹریس نہیں کرے. تو خیر آئی ہیو ہینڈل پیپل انڈر اسٹریس اینڈ آل دیٹ. تو اس کے اندر وی فاؤنڈ آؤٹ, اینڈ اسٹڈیز آر اویلیبل, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. آئی فاؤنڈ آؤٹ, پٹ اٹ دیٹ وے, اینڈ آئی روٹ 50,000 ورڈز. کمال ہے, تلاش کر لوں گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ خوشی کیسے ملتی ہے, ایک طرف یہ کہ مادی چیزیں حاصل ہو جائیں تو خوشی ملتی ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کے جاب کے اندر جس دن ترقی ہوگی یو ول بی ہیپی. اچھا, اور کتنے دن آپ خوش ہیں؟ آپ کی لاٹری نکل آئی $1 ملین, بہت خوش ہوں گے آپ. کتنے دن؟ دا جنرل ٹائم فریم از اباؤٹ 3 months. کمال ہے یار, 1 ملین میں بھی 3 months. You would have thought کہ یار 10,000 کے 3 مہینے چلیں گے, یہ 1 ملین بھی 3 مہینے چلے گا. اچھا, آپ کی ترقی ہو جائے جاب کے اندر تو 3 مہینے, 3 مہینے بعد آپ دوسری سیڑھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. That lottery is a ماضی, پیچھے چلی گئی. آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جتنا بڑھنا چاہیے بڑھ جائے گا, پھر آپ آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر آپ لاٹری کھیل رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں مل جائے. The same thing in tragedy, except one. The other thing in tragedy is کہ آپ کو غم لگا کوئی, تو 2-3 مہینے تک آپ ڈپریس ہوں گے اور پھر اپنے نارمل روٹین پر آ جائیں گے. آپ کا نارمل روٹین اور دوسرے کا مختلف ہوگا. تو مثال کے طور پر آپ نے کسی ایڈز کا پیشنٹ دیکھا یا کووڈ کا پیشنٹ دیکھا. یہ کووڈ چھوڑ دیں, جو ٹرمینل آدمی کو معلوم ہے کہ یہ ٹرمینل النس ہے, تو آپ دیکھ کر بہت ڈپریس ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو اس ونڈو میں دیکھا. وہ آدمی خود اتنا ڈپریس شاید نہ بھی ہو, کیونکہ اس نے ہی دین ریکنسائلز ود دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ایڈز. غم میں رہتا ہے, وہ 3-4 مہینے کا اس کا غم چلے گا, اینڈ دین ہیل بی آؤٹ. صرف ایک غم ہے which I found which lasts much longer is losing somebody very dear to you. That can last longer. That can, if you try and overcome it, can be overcome. It can be overcome generally in 3 or 4 months, but some people are affected very deeply by the loss of a compassionate soul next to them. تو سوائے اس کے ادروائز یہ غم اور خوشی کا معیار جو ہے نا, یہ بس چند دنوں کا ہے. اچھا, پھر میں آپ سے ذکر کروں کہ اس وقت کیپٹل کے اندر کیا چیز ہے جو اچھا لیڈ کیا کچھ لوگوں نے. بل گیٹس ڈیسائیڈڈ, بل اینڈ میلنڈا گیٹس ڈیسائیڈڈ کہ یار اتنی ویلتھ ہے, لیٹس ڈو سم گڈ. At the same time, if you look at the figures of the top 100 people, probably they own more than 50% of the wealth of the world. کمال ہے. Poor judgments. یار آپ لوگ بزنسز میں ہیں, the best thing you can learn from yourself and society is better judgments. یعنی دنیا کا پیسہ کتنا ضائع ہوا, and that speaks volumes about our intellect. کہ انٹلیکٹ پر بھی زیادہ بھروسہ مت کرو. کہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا فلسفہ کہ جی اگر وہ 6 مرتبہ دنیا کو تباہ کریں گے تو ہم 7ویں مرتبہ کر سکیں گے, وی ول سروائیو دیٹ. کین یو امیجن, یہ انٹیلیجنٹ ہیومن مائنڈز نے انٹیلیجنٹ گورنمنٹس کو یہ سمجھایا, اور انٹیلیجنٹ گورنمنٹس نے اس کو 30 سال اڈاپٹ کیا. ہارڈ ارنڈ منی آف دی امریکن پیپل, آف دا سوویت پیپل, آف دا ورلڈ went into mutually a philosophy of mutually assured destruction. So therefore don't pride yourself that you are intelligent or I am intelligent. Don't. کیا چیز مجھے تلاش کرنی چاہیے؟ Let me try and close this, you know. پروفٹ میکنگ کے اندر تو ایک کانسیپٹ شروع ہوا جب لوگوں کو جس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے کوشش کی اس کو چینج کرنے کی. تو جو ایکسپلائٹنگ کی کیفیت مونوپولیز میں بنتی ہے, ٹرسٹ بسٹنگ, تو ITT کے اندر ٹرسٹ بسٹنگ ہوئی, IBM کے اندر ٹرسٹ بسٹنگ ہوئی. بٹ دین دا کیپٹلسٹ ورلڈ ڈیسائیڈڈ کہ یار یہی تو مونوپولی ہم دنیا میں یوز کریں گے. تو دا ٹرسٹ بسٹنگ فینامینن actually ended about 30 years ago, because that was a neo-colonialism
which can allow profits and expansion. The way IT is progressing, it is going to increase the inequity of wealth. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے جتنی اوپننس آپ ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں دیٹ از آلویز گڈ. مگر پھر آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا کرپشن صرف پیسے کا ہوگا؟ کرپشن ایگرنیس ٹو میک پروفٹس کے اندر نہیں آئے گا. مائی young 2-year-old grandson, who is now mashallah 18, would buy only one kind of soap when he would go with his grandmother to the shop. Can you imagine which one? Safeguard. 2 سال کا بچہ. And it hurt me کہ یار اس کو کیسے وہ کیسے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے یار. مطلب کیا where does it stop؟ اس ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. بٹ اینی ہاؤ that's some of the questions which I put before you because there is no answer to that. اور چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یعنی ہم تو اتنے گھبراتے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یوٹیوب پر کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو ہم یوٹیوب بھی بین کر دیتے ہیں. We have no idea what is happening in the world today. Actually the world has no idea. The fake news which is tremendously exploiting the world, weapons of mass destruction, fake news آج کل بھی ہے. الیکشنز کے اندر, سوسائٹیز کے اندر ہم آپس میں واٹس ایپ ایک دوسرے کی غیبت کے اندر اتنا پروپیگیٹ کر دیتے ہیں. فیک نیوز among ourselves and we don't know where to stop. So the world is a very strange thing. تو آج اگر آپ یہ سمجھتے تھے, آپ کو ذرا سی بھی غلط فہمی تھی کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جو آپ کے ایک راستہ متعین کرنے میں آسانی پیدا کرے گی, تو میں نے وہ نہیں کی. مگر میں نے آپ کی سوچ کو چھیڑا ہے نا. یہ وہ سوچ ہے جس کو کانشیسلی آپ اپنی زندگی میں ایکوائرڈ رکھیں. یہ ججمنٹس آپ کو مسلسل کرنا پڑے گا. ایوری ڈے, ایوری منتھ, ایوری ویک اینڈ ایوری ایئر یہ ججمنٹس آپ کو کرنا پڑے گا. وی وانٹ پاکستان ٹو بی اے اسٹرانگ نیشن. یعنی جو چیزیں, یہ کیا ہے, یہ تو سوچ کی باتیں ہیں نا. دا ورلڈ آرڈر آف کنٹریز, جو سسٹمز کی آپ بات کرتے ہیں, یہ 1945 کے اندر بنا. اس زمانے میں ویپن واز دا تھنگ وچ نیڈیڈ ٹو بی کنٹرولڈ. تو نیشن اسٹیٹ باؤنڈریز کے اندر یونائٹڈ نیشنز اینڈ جنیوا کنونشنز اینڈ ہیومن رائٹس سب نیشن اسٹیٹ باؤنڈریز کی ڈیفینیشن میں آئے. بٹ ٹوڈے واٹ ہیز ہیپنڈ, companies and multinationals have come up which are stronger and bigger than nations. جس کے لیے راجیو گاندھی ٹویٹر سے اپیل کرے, فیس بک سے اپیل کرے کہ یہ کرو, یہ مت کرو. اور آپ لوگ تو یو آر ناٹ الیکٹڈ پیپل. آپ کی پالیسیز تو چیف صاحب آپ چلائیں گے ہیں. تو دیز ملٹی نیشنلز وچ ویلڈ پاور, for example the defense lobby wields power, defines policies, pushes policies on people who are not innocent by themselves, the parliaments, etc. So the systems in the world today are not today geared up to respond to what is happening in the world today. Are geared up to about 70 years ago جب یہ systems بنائے گئے تھے. United Nations, I don't think it delivers. It probably delivered no war in Europe for about 70 years. Now it is under test again. Wars everywhere else are acceptable. The hypocrisy ہے. یہ انسانوں کی hypocrisy ہے. Wars everywhere else are acceptable but not in Europe. Today that is also challenged. تو میں یہ سمجھتا ہوں, and let me end on something which is very pet to these days. میں جہاں جاتا ہوں گھما پھرا کر وہاں ضرور آ جاتا ہوں اس بات پر کہ کیا میں پریشان رہ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ any global order, and I've been calling this global order as the testosterone based global order. Pardon my English. And I am saying that in the future there has to be a morality based global order, humanism based global order, humanity based global order, not the global order which is there, which is with power, which is with armaments, which is with money. تو morality based world order جس کے اندر کوئی جہاں سے بھی آپ morality پکڑیں,
چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی مورالٹی جو بائبل کے اندر ہے وہ پکڑیں، چاہے آپ مسلمانوں کی مورالٹی پکڑیں. ایوری مورل پرنسپل بٹوین آل ریلیجنز ول گائیڈ یو ٹورڈز کمپیشن ود ہیومن بینگس, would guide you towards a better world than today. How confident I am not. But still I believe to my satisfaction, اگر میں زندگی اس انداز سے گزار لوں جو میں کہہ رہا ہوں تو میری زندگی خوشیوں کے ساتھ, which is my final reward. یعنی جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو میں جب مبارکباد دیتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ ان کو خوش رکھے, بیکاز پیسہ خوشی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا, کمفرٹ دیتا ہے, آپ کی نیڈز پوری ہوں, بچوں کی تعلیم پوری ہو, بٹ اٹ ڈزنٹ ڈیلیور ہیپینس, اینڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو شکریہ, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. السلام علیکم.